لہن مرغا را اگر واقف شوی، اگر چڑیوں کی آواز مشق کر لو، لہن مرغا را اگر واقف شوی، مرغوں کی آواز، چڑیوں کی آواز آپ نے سیکھی، لیکن باضمیر مرغ کا عارف شوی، مرغ کے ضمیر و باطن کی معرفت آپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے دوستو، اللہ والوں کے دل میں کیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب تک ویسا دل نہ عطا ہو جائے. سمجھا؟ دل میں اور زبان میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو زبان پر ہے ویسا ہی اس کا دل بھی ہو. تو اصل تو اس دل بڑھیا ہونا چاہیے. جب دل بڑھیا ہوگا تو زبان خود بخود بڑھیا ہو جاتی ہے. اسی لیے قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حاجی صاحب یہ بزرگوں کی ارشادات سناتا رہتا ہوں. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارے بزرگوں کی ارشادات سے انشاءاللہ نفع عظیم پہنچے گا، آپ کو، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا رہا ہوں. مہاجر مکی ہیں، کیسے شیخ ہیں اب اسی سے اندازہ کیجئے کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، جن کے پاس سمرقند و بخارا سے لوگ پڑھنے آتے تھے بخاری شریف، اور مولانا حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین گئے تھے حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت ہوئے تھے. ایسے شیخ یہ شیخ تھے کہ کتنے چوٹی کے علماء تھے یہ لوگ، مگر یہ حضرات حاجی صاحب کی غلامی میں شامل ہو گئے جا کے. اور حاجی صاحب سے کیا کیا حاصل کیا. انہی حضرات نے بعد میں فرمایا کہ یہ علم ہمارا پہلے بھی تھا، مگر حاجی صاحب کی صحبت کی برکت سے اللہ نے جو قلب میں، زبان میں اثر ڈالا کہ دنیا میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا. کیا سے کیا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے. ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ امبیٹھے میں ایک بزرگ تھے، ان کے خادم تھے جن کا نام بھیکھا شاہ تھا. شاہ صاحب جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ جاتے تھے. جہاں دعوت ہوتی تھی تو میزبان سے کہتے تھے کہ شیخ کی دعوت شاہ ابو المعالی کی تو آپ نے کر دیا، مگر ہمارے شیخ کے بچے بھوکے اور فاقے سے سوئیں گے، لہٰذا آپ تھوڑا سا زیادہ کچھ کر دیجئے تو میں پہنچا دوں گا، کیونکہ مجھ کو معلوم ہے کہ شیخ کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے. 11 بجے اپنے شیخ کو سلا کر بچوں کے لیے کھانا 10 میل لے کے پہنچا کر اور پھر 3 بجے آ کے واپس آ گئے، اور تہجد کے وقت میں حاضر اور وضو کرا کے شیخ کو پتہ بھی نہیں. شیخ 7-8 دن دورے کے بعد جب گھر جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ ہم نے تو مرغ اڑائے لیکن تمہیں تو فاقے ہوئے ہوں گے. بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے بھیکھا شاہ چاچا جو ہیں وہ ہم کو کھانا لا کے کھلا جاتے تھے روزانہ. شیخ سمجھ گئے کیا دعا نکلی ہوگی اس کے لیے. دوستو دعا تو لی جاتی ہے، کرائی جاتی ہے، مگر کرائی جانے میں دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، اس میں بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. مگر اصل دعا اس وقت ملتی ہے جب کچھ ایسے کارنامے، ایسے خدمات ہوتے ہیں کہ خود بخود دل و جان اور بال بال سے دعا نکل جاتی ہے. اس کا نام دعا لی جانا کہتے ہیں، دعا لی جاتی. ایک بات پر اتنے وفادار خادم، اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے بزرگوں کی عظمتیں اور محبتیں اور ان کی معرفت نصیب فرمائے. کیونکہ شیخ کی عظمت و محبت اگر نصیب نہ ہو تو یہ راستہ بالکل ایک قدم بھی کوئی نہیں چل سکتا. اس راستے کا ہر قدم محتاج ہے کہ شیخ کی اتباع اور عظمت اور محبت ہو، انقیاد ہو آنکھ بند کر. اگر یہ بات حاصل نہیں تو اس کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، ایک قدم بھی چل نہیں سکتا. اس لیے سب سے زیادہ اختر آپ حضرات سے دعا کی گزارش کرتا ہے کہ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کی اللہ تعالیٰ سارے اولیاء کرام کی محبتوں سے زیادہ عظمت و محبت مجھے نصیب فرما دوں. کیونکہ اپنے شیخ کو افضل سمجھنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ افضل ہونا تو قیامت کے دن معلوم ہوگا، لیکن نافع اور انفع سمجھنا واجب ہے کہ وہ میرے حق میں سب سے زیادہ مفید ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت و عظمت اور ان کی توقیر اور ان کا اکرام اور اپنی رائے کو فنا کرنے کا مقام اختر کو اللہ عطا فرمائے. آپ لوگ کہیے آمین. اتنے باوفا خادم، ایک بات پر، کوئی بات پر شیخ ناراض ہو گیا. شیخ معالج کی حیثیت رکھتا ہے، اب حکیم ہے، آپ کو منع کر دیا کہ دیکھو بھائی تمہارے خون میں پھنسیاں نکل رہی، خارش ہے تو مصفی خون دوا پیو، لیکن دیکھو میٹھی چیز مت کھانا، گڑ مت کھانا، بڑا گوشت مت کھانا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے بڑا گوشت کھایا، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ وہ اگر ڈانٹتا ہے کہ کیوں بڑا گوشت کھایا تم نے، تمہارا خون تو خراب ہے، پھنسی دانے نکل رہے ہیں، خارش ہے، پھر زیادہ مرض بڑھ جائے گا، تم نے کیوں، ہم نہیں تم کو تمہارا علاج کریں گے. ڈانٹ رہا ہے، الو نالائق سب کچھ کہہ رہا ہے. اور اگر دوستو وہ سچا طالب ہے، مرض کا احساس ہے تو، اور جانتا ہے کہ ماہر ہے اس علاج کا، اس کے سوا کوئی ماہر بھی نہیں، تو کیا کرے گا؟ بولو، برداشت کرے گا نہیں؟ برداشت کرے گا اور کہے گا، روئے گا کہ واقعی میری محبت ہے، اس حکیم کو مجھ سے محبت ہے جب تو میری پرہیزی سے ڈانٹ رہا ہے. ورنہ اگر اپنا پیسہ سیدھا کرنا ہوتا تو کہتا لو پیسہ لاؤ، جاؤ دوا لو، مرو چاہے جہاں جاؤ، میری بوتل خریدو صافی کی، اس کے بعد ساری ہمدردی یہی ہے کہ مجھے پیسہ دو، ہمدرد کافی ہے آپ کے لیے، ہمدرد کی ہمدردی، جاؤ مرو.
کون اتنی ہمدردی کرتا ہے مریض کے پیچھے پیچھے پھرے کہ بھائی تم نے کیوں یہ پرہیزی کر لی؟ تو اللہ والوں کو بھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے کہ ذکر نہیں کرتا، وظیفہ چھوڑ دیا، سستی کرتا ہے، خط نہیں بھیجتا. تو شاہ بھیکا شاہ سے ناراض ہو گئے حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ. بس فرمایا کہ اب تم کو شیخ خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. آنے کی اجازت نہیں ہے تو بس وہیں. اور آدمی ناقص آدمی تو بھاگ جاتا ہے اس وقت، جو ناقص ہوتا ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے بس السلام علیکم، میں ایسی جگہ رہتا ہی نہیں. اتنے ناز و نخرے ہوتے ہیں ان کے، توبہ توبہ، ہم تو اللہ والا سمجھتے تھے، ان کے تو بڑے ناز و نخرے. یہ تو فرعون والے ہوتے ہیں، یہ تو نمرود سے بھی بڑھ گئے. نہ جانے کیا کیا شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہوگا کہ بھائی جاؤ بس ہم اپنا ایسے ہی رہیں گے. لیکن اللہ والے جو طالب ہوتے ہیں، جن کو واقعی طلب ہوتی ہے، جن کو سچی پیاس ہوتی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جان دینے پر بھی یہ سودا سستا ہے. متائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے. اللہ اگر مل جائے تو جان دے کر بھی ملے تو سستا ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ اول نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہے تھے، اللہ کے ولی تھے، مگر پیاس میں، اللہ کی شدت پیاس سے روتے ہوئے جنگل میں جا رہے تھے، روتے ہوئے آسمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یا اللہ آپ کا کیا، کیسے آپ ملتے ہیں، کیا دینا پڑتا ہے، کیا سودا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے عاشقوں کو کیا لٹانا پڑتا ہے کہ آپ مل جاتے ہیں. اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں جنگل میں. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آواز بھی آ رہی ہے آسمان سے کہ دونوں جہان دے دو اگر تو میں مل جاؤں گا تمہیں، یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تمہیں مل جائے گا. اس وقت میں انہوں نے ایک شعر پیش کیا آسمان کی طرف دیکھ کر. جب آسمان سے آواز آئی کہ اے شخص اگر دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے تو میری قیمت ادا ہو جائے گی اور میں تجھے مل جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا اس شخص عاشق نے، اس باوفا عاشق نے خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیا، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی. اے خدا آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا، یعنی یہ جہان بھی دے دوں وہ جہان بھی دے دوں. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا ہے. نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، ابھی آپ دام اور بڑھائیے اپنا، ابھی تو آپ مجھے سستے معلوم ہوتے ہیں. نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، آپ اپنا بھاؤ تیز کیجئے، مجھے تو آپ دونوں جہان مل دینے پر بھی اگر آپ مل جائیں تو آپ کا سودا بالکل سستا ہے. کہا اللہ اللہ اللہ. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں صدیقین کی تفسیر فرماتے ہیں کہ صدیق کہتے کس کو ہیں؟ الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب ہی، جو دونوں جہان اپنے اللہ پر فدا کر دے. اللہ اللہ کیا شان عاشقوں کی ہے. تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی بڑے مفسر عظیم مفتی بغداد ہیں، یہ بغداد شریف میں مفتی تھے. فرماتے ہیں عاشق اللہ کا صدیق ہوتا ہے، دونوں جہان دیتا ہے. الذی یبذل الکونین. ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب دنیا دے دینا تو معلوم ہو گیا، آخرت کیسے دیتے ہیں؟ دنیا دینے تو ہے سب لٹا دیا، جیسے سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت ورق دے دی، لیکن آخرت کیسے دی جاتی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آخرت دینے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا نام اللہ ہی کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، اس وقت جنت بھی سامنے نہیں ہوتی. یعنی ان کی بلندی مقاصد، ان کی قلب کا اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام کر دیتے ہیں کہ جنت تو مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں گڑ گڑا کر، لیکن جب اللہ اپنی محبت کی مٹھاس سے کھاتا ہے اور خاص قرب کا عالم مناجات کا ہوتا ہے، لذت خاص کی حالت میں پھر ان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ جنت بھی کہا ہے. اللہ اللہ خالق جنت کا مزہ ہے. سوچو اس کو، جو حوروں کا خالق، جنت کی ساری نعمتوں کا خالق. اسی لیے تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو شکر سے پہلے بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ ذکر میں نعمت دینے والے کی مٹھاس ہے اور شکر میں نعمتوں کی مٹھاس ہے. کتنا فرق ہو گیا. فذکرونی اشکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی، میرا ذکر کرو. اشکر فذکرونی ہے، وسنے فذکرونی اذکرکم واشکرونی. واشکرو کا حکم شکر کا بعد میں نازل فرمایا. فذکرونی اذکرو، میرا نام لو، اس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ علامہ سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ چونکہ ذکر کو اللہ نے اس لیے مقدم بیان کیا اس آیت میں کہ ذکر میں نعمت دینے والے کی مٹھاس ہوتی ہے اور شکر میں نعمتوں کی مٹھاس ہوتی ہے. کہاں نعمت، کہاں نعمت دینے والا. نعمت نسبت خاک را بعالم پاک، یہ اس لیے فرمایا.